نہال جس نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں، نہال جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہے گی، وہیں پر ڈاکٹر نوید جو کہ نہال کو مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس گھر میں اپنے معیار کو مضبوط کرنا ہے تو تمہیں اس گھر کے ہر برج کو ہلانا ہوگا اور اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے عامر کو دھچکا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں نہال واپس تو نہیں آ گئی۔ وہ اسی ڈر اور خوف میں مارا مارا قبرستان میں بھاگتا ہوا جاتا ہے اس کی قبر دیکھنے کے لیے، اور نہال کی قبر دیکھنے کے بعد عامر کی جان میں جان آتی ہے۔ عامر جو کہ اس بات کو لے کر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ کہیں نہال واپس آ چکی ہے اور اس کی واپسی ہم لوگوں کے لیے ہماری زندگی کا ایک عذاب بن سکتی ہے۔ وہیں پر زوار شاہ جو کہ زمینوں پر گیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے مشی جو کہ نہال ہے، وہ شباب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح کی کیئر وہ حنین کی کر سکتی ہے اس طرح کی کیئر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کہتی ہے شباب مشی سے کہ مجھے واقعی ہی میں تمہاری ضرورت ہے، زوار شاہ نے بالکل درست کہا تھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے تاکہ تم میرے ساتھ مل کر حنین کو سنبھال سکو۔ مشی یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس نے ایک قدم تو اپنا اس گھر میں جما ہی لیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف عامر جب دیکھتا ہے نہال کو تو وہ دنگ رہ جاتا ہے اور اپنی بیوی فوزیہ کو جا کر کہتا ہے کہ وہ نیو لڑکی مشی جو آئی ہے وہ بلا کی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اسے اگر کوئی دیکھنے بیٹھ جائے تو وہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے، اس کے اوپر سے نظریں ہٹا ہی نہ پائے۔ وہیں پر دوسری طرف فوزیہ اور ذکیہ جو کہ اس بات کو لے کر پریشان ہو چکی ہیں کہ وہ آخرکار اپنے مقصد کو کس طرح سے انجام پہنچا سکتی ہیں۔ جب شباب بار بار بات کرتی ہے فوزیہ اور ذکیہ کے سامنے کہ وہ بخوبی جانتی ہے کہ تم لوگ کس طرح کی فطرت کے مالک ہو، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کس طرح سے ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو اس بات کو سننے کے بعد ذکیہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور فوزیہ سے کہتی ہے کہ یقیناً شباب کچھ نہ کچھ جانتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بار ہمیں اس بات کو لے کر دھمکی دے رہی ہے اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلط کام سر انجام دیا ہے۔ فوزیہ جو کہ اپنے شوہر عامر سے کہتی ہے کہ تمہیں جا کر ایک بار نہال کی قبر پر دیکھ آنا چاہیے، کیونکہ فوزیہ اور ذکیہ جب سے کسی جادو ٹونے والے بابے کے پاس سے ہو کے آئی ہیں تب سے ان کے دل میں شک بیٹھ گیا ہے کہ نہال واپس آ چکی ہے۔ اس آدمی کے ذریعے ان کو یہ معلومات مل چکی ہے کہ نہال بدلہ لینے کے لیے واپس آ چکی ہے، لیکن جب عامر نہال کی قبر دیکھ کر آتا ہے اور وہ گھر آ کر واپس بتاتا ہے فوزیہ اور ذکیہ کو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس بات پر ذکیہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ مر چکی ہے تو پھر وہ واپس کیسے آ سکتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈائن بن کر واپس آ گئی ہو ہم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہیں پر دوسری طرف مشی جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہے، اسے اور کوئی موقع نہیں ملتا تو وہ کیا کرتی ہے کہ شباب کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر اسے پلا دیتی ہے تاکہ شباب اتنی گہری نیند سو جائے کہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہوش نہ ہو اور وہ اپنے بیٹے حنین کے ساتھ اچھا وقت گزار سکے۔ وہیں پر دوسری طرف مشی جو کہ فوزیہ کو بھی آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا وہ آپ کر چکی ہیں، اب باری میری ہے، آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں، اور ویسے بھی میرا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ تو کیا کرے گی مشی ان لوگوں کے ساتھ، کیا ہوگی مشی کی نئی چال؟ مشی نے اپنا بیٹا تو حاصل کر لیا ہے، اب اپنا بدلہ کس طرح سے لے گی ان سب لوگوں سے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن۔